اللہ جب کسی پر مہربان ہوتا ہے تو اسے آنکھ نہیں دل کی نظر دیتا ہے، پھر وہ ہر دکھ میں سبق، ہر تاخیر میں خیر اور ہر نقصان میں حکمت دیکھنے لگتا ہے، کیونکہ اللہ بہتر نہیں بلکہ بہترین کرتا ہے۔ مجھے نہیں معلوم آپ اس وقت کس پریشانی میں ہیں، مگر یقین رکھیں کہ ایک دن ایسا ضرور آئے گا جب آپ سکون اور راحت میں ہوں گے اور ان دنوں کو یاد کریں گے کہ کیسے اللہ نے ہر پریشانی میں آسانیاں عطا فرمائیں۔ بے شک اللہ اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے، کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ، ان کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر آپ کو کوئی مالی یا معاشی نقصان ہوتا ہے تو اس میں آپ کے لیے خیر چھپا ہوتا ہے، اور اگر آپ اس پر شکر اور صبر کریں تو اللہ آپ کو دنیا یا آخرت میں اس کا اجر ضرور دے گا۔ اور اگر آپ کو کوئی چیز یا محبوب شخص نہیں ملا تو کیا پتہ وہ آپ کی ایک بڑی مصیبت ہو جس سے اللہ نے آپ کو بچا لیا ہو۔ اس لیے اللہ سے ہر حال میں خوش رہیں۔ ذرا غور کریں، جو مسئلے ہمیں اللہ کے سامنے رکھنے چاہیے وہ ہم انسانوں کے آگے کیوں رکھتے ہیں؟ لوگوں کے سامنے رونے سے انسان کی کمزوری ظاہر ہوتی ہے، لیکن رب کے سامنے رونے سے انسان کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو توجہ سے سنتا ہے، اس لیے اللہ کے سامنے روئیں، اپنا دل کھولیں اور تڑپیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، کیونکہ گناہ دعاؤں کی قبولیت میں رکاوٹ بنتے ہیں، اور رب سے بہتر کوئی دل حالت نہیں جان سکتا۔ جو آپ کسی سے نہیں کہہ پاتے اللہ وہ بھی محسوس کر لیتا ہے۔ ذرا آپ غور کریں تو شکر کرنے کو بہت کچھ ہے۔ گرم کھانا، نرم بستر، مضبوط چھت، اچھی صحت، والدین کا سایہ، بہن بھائیوں کی محبت، سادگی سے بڑی لگژری کوئی نہیں ہے۔ یہ چیزیں جنہیں آپ چھوٹا اور معمولی سمجھتے ہیں، یہ دراصل بہت بڑی ہیں۔ جس رب نے آپ کو یہ اتنی بڑی چیزیں عطا کر رکھی ہیں، وہ سب سے زیادہ حقدار ہے اس بات کا کہ آپ اس کا بڑا شکر ادا کریں، کیونکہ شکر سے خوشیاں اور نعمتیں بڑھتی ہیں۔ اللہ سے بڑھ کر کوئی آپ سے محبت نہیں کر سکتا، نہ کوئی آپ کو اس کی طرح سمجھ سکتا ہے، نہ کسی کی عطا اس جیسی ہو سکتی ہے، اور نہ کوئی آپ کا مان اور بھرم اللہ کی طرح رکھ سکتا ہے۔ اس لیے خود کو اللہ کے فرما بردار بندے بنا لو اور اس کے پسندیدہ بن جاؤ، کیونکہ اللہ اپنے پسندیدہ شخص کو بڑی محبت اور شفقت سے ہر راستہ عبور کروا دیتا ہے۔ بس اس پر یقین رکھو، اس کی محبت کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، اور دیکھو کیسے وہ آپ کو اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ ہر فیصلہ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہوتا، مگر اللہ کا ہر فیصلہ ہماری بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ کبھی جو راستے بند ہوتا ہے وہ ہمیں کسی بڑے نقصان سے بچا رہا ہوتا ہے، کبھی جو چیز ہمیں نہیں ملتی اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے رب پر یقین رکھیں۔ شکر صرف آسانیوں کا نہیں بلکہ ان آزمائشوں کا بھی کریں جو ہمیں مضبوط بناتی ہیں، اور اللہ کی رضا میں ہی سکون ہے۔ کیا آپ نے کبھی غور کیا ہے، جو لوگ ذہنی طور پر پرسکون، جسمانی طور پر مطمئن اور مالی طور پر خود کو سنبھالا ہوا محسوس کرتے ہیں، وہ کبھی دوسروں کی کامیابی، خوشی یا ترقی سے نہیں جلتے، کیونکہ ان کی توجہ دوسروں سے مقابلہ کرنے پر نہیں بلکہ اپنی زندگی بہتر بنانے پر ہوتی ہے۔ جو شخص اپنی نعمتوں کی قدر کرنا سیکھ لیتا ہے
وہ دوسروں کی نعمتیں دیکھ کر پریشان نہیں ہوتا۔ اللہ کے سوا دنیا میں ایسی کوئی طاقت نہیں جو انسان سے کچھ چھین لے یا کچھ عطا کر دے۔ تم جو چاہتے ہو مانگو اللہ سے، اللہ ہی دے گا اور ضرور دے گا، کیونکہ ہر عطا، ہر محرومی اور ہر نصیب اسی کے حکم سے ہوتا ہے۔ اللہ کسی بھی وقت مجھ سے بھیج سکتا ہے۔ مایوس وہ ہوتے ہیں جن کو رب پر یقین نہیں ہوتا، مایوس وہ ہوتے ہیں جن کا ایمان کمزور ہوتا ہے، اور مایوس وہ ہوتے ہیں جو دنیا سے ڈر جاتے ہیں۔ سنو، تم ایسے لوگوں میں شامل نہ ہونا، اور ہمیشہ اس بات کا یاد رکھنا کہ تمہاری مصیبتوں سے تمہارا رب بہت بڑا ہے۔